ناظرین ذہنی سکون چاہتے ہیں تو یہ سب کرنا چھوڑ دیں۔ کسی بے قدرے کا انتظار کرتے رہنا، کسی کی منتیں کرتے رہنا، کسی کے پیچھے بھاگتے رہنا، کسی کی خوشامد کرتے رہنا، کسی کو متاثر کرنے کی کوشش میں لگے رہنا۔ خود کی پرواہ کرنا سیکھیں۔ آپ کی خوشیاں جسمانی صحت اور ذہنی سکون آپ کے تبدیل ہونے سے ہی ممکن ہے۔ آب زمزم جو نیت رکھ کر پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنا دماغ کے سیلز کو ختم کر کے اس کو چھوٹا بھی کر سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے دماغی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے روغن بادام اور شہد مکس کر کے لگائیں۔ ہاتھ اور پاؤں کی صفائی کے لیے مہینے میں ایک بار لیموں کا چھلکا ملیں اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ہاتھ پاؤں صاف ہو جائیں گے۔ کڑوے بادام پیس کر چہرے کے کیل محاسوں پر لگانے سے چہرے کے کیل محاسے ختم ہو جاتے ہیں اور چہرے پر داغ نہیں بنتے۔ پرندوں میں سب سے زیادہ عقل والا کبوتر ہے۔ پلکوں پر بادام کا تیل روزانہ لگا کر سونے سے پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کریں۔ جس شخص نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کے ہاتھ میں کھانے کی بو تھی، پھر رات میں اس کو کسی چیز نے کاٹ لیا، تو اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے، تو اپنی ذات کو ملامت کرے کہ اس نے یہ حماقت کیوں کی تھی۔ ٹماٹر کے اندر دل کی طرح 4 خانے ہوتے ہیں۔ ٹماٹر لیکوپین سے بھرپور ہوتا ہے جو خالصتاً دل اور خون کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کا استعمال دماغی اور اعصاب کے اعمال کو بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندے منہ سونے سے منع فرمایا ہے، اور آج کی میڈیکل سائنس بھی دل، دماغ اور انسانی صحت کے لیے سخت نقصان دہ قرار دے رہی ہے۔ لہذا لڑک پن سے ہی اوندے منہ نہ سونے کے حوالے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ جس کی نظر کمزور ہو اور اینک سے تنگ ہو وہ یہ عمل کرے، ہر وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کی نظر ٹھیک ہو جائے گی اور اینک سے نجات مل جائے گی۔ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ رات کا کھانا وقت پر کھا لیں۔ 1 کھانے کا چمچ لیموں اور 1 کھانے کا چمچ ٹماٹر کا ارک لیں۔ دونوں کو اچھی طرح ملانے کے بعد چہرے پر لگائیں۔ اس سے آپ کی جلد شگفتہ اور ملائم ہو جائے گی۔ دانتوں سے خون رستا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں 3 بار پی لو، فائدہ ہوگا۔ ہفتے میں کم از کم 1 بار ضرور اپنے بالوں کو کچے دودھ سے دھو ڈالیں۔ آپ کے بال صحت مند ہو جائیں گے اور جلدی سفید ہونے کا خطرہ دور ہو جائے گا۔ شہد اور چنے کی بھیگی ہوئی دال ملا کر روزانہ صبح کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ دہی بھی موٹاپا دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ جب کبھی آپ کے سر یا گردن میں درد ہو تو اپنی چھوٹی انگلی کا مساج کریں، آپ فوری سکون محسوس کریں گے۔ اگر کسی وقت آپ پر غنودگی طاری ہونے لگے، بالخصوص سفر کے دوران اپنی درمیانی انگلی کو کھینچیں اور رگڑیں۔ شہادت کی انگلی کا تعلق بڑی آنت اور میدے سے ہوتا ہے۔ موسم کے مطابق تازہ پھل اور تازہ سبزیاں کھایا کریں۔
اس سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ خوشبو دماغ کو طاقت دیتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے۔ گائے کا دودھ بیماری ہے، لیکن گائے کے دودھ میں شفا ہے۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اگر دائیں اور بائیں جانب سے شروع ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے، اور اگر پیچھے سے سفید ہونا شروع ہو تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ رات کو ناف میں زیتون کا تیل لگا کر سو جائیں، انشاءاللہ ہونٹ نرم ہو جائیں گے۔ 1 چمچ کھانے والا میٹھا سوڈا نمک اور سہاگا لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں، روزانہ اسے دانت صاف کریں۔ دانتوں کی پلاہٹ دور ہوگی اور دانت چمک جائیں گے۔ عام گھی کے اندر تھوڑا سا نمک شامل کر کے مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ اگر سیب کو خالی پیٹ کھایا جائے تو یہ قبض سے نجات دلاتا ہے، اور بڑے پیٹ کھایا جائے تو یہ قبض پیدا کرتا ہے۔ شوگر کنٹرول میں نہ رہتی ہو تو دار چینی کا پاؤڈر سالن کے اوپر چھڑک کر کھانا کھائیں، انشاءاللہ کنٹرول میں رہے گی۔ خواب میں آم یا سیب کھانا، روزگار میں ترقی حاصل ہوگی، غیبی مدد ملے گی اور پریشانی دور ہوگی۔ رپورٹ ٹھیک آتی ہے مگر بیو لاتی ہے۔ نماز فجر کے بعد سورہ مریم اور نماز عشاء کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ چاند ہفتے میں لازمی عمل کریں، میاں بیوی دونوں کریں، رزلٹ آ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں جبکہ تم گھر کے اندر ہو جان کر دیکھے اور تم اسے کنکری مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کھانسی آنا اچھا بھی ہوتا ہے کیونکہ اس سے فالج سے حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا کوڑا مت جمع کیا کرو، کیونکہ وہ شیطان کی جائے پناہ ہے۔ شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ مردوں کا زیادہ ہنسنا ان کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری خوشبو سونگھنا چاہتا ہے اسے چاہیے گلاب کا پھول سونگ لے۔ بکریاں رکھا کرو کیونکہ ان میں برکت ہوتی ہے۔ اگر دودھ میں لیموں کا رس ملا کر صبح شام چہرے پر 12 منٹ لگا کر دھو لیں تو چہرہ کھل اٹھے گا۔ کھانے کے بعد اگر کوئی موسمی پھل کھا لیا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتا۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پئیں تو موٹاپے سے نجات مل جائے گی۔ سونے کے تکیے کو بدلتے رہیں اور اسے صاف رکھیں۔ اگر تکیہ گندا ہو تو چہرے پر جراثیم لگتے ہیں اور دانے بنتے ہیں۔ رات سونے سے پہلے چہرہ نہ دھونا اور نیند پوری نہ کرنا، یہ سب عادات چہرے کو خراب کر دیتی ہیں۔ بواسیر کے مریض زیادہ سے زیادہ امرود کھائیں۔ پاؤں کی مالش کرنے سے کمر کے تکلیف دہ درد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ 2 بھیگے اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور چہرہ چمک جاتا ہے۔ ورزش نہ کرنے والے افراد یا وزنی کام اور تھکاوٹ والے کام نہ کرنے والے افراد زیادہ گوشت نہ کھائیں۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ زیادہ مسکرانے اور خوش رہنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ درد برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، خواہ وہ جسمانی ہو یا ذہنی۔ موٹاپے کی شکار عورتیں روغن سونف کو متاثرہ جگہ پر مالش کر لیا کریں۔
जिससे चर्बी कम हो जाएगी। अर्के सौंफ लिकोरिया में भी फायदेमंद है। रोजाना हल्दी वाली चाय की 1 से 2 चुस्की लेना आपको कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज से महफूज रखता है। सोते वक्त जिन लोगों का मुंह खुला रहता है, ज्यादातर उन अफराद के चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां पड़ जाती हैं। चावलों के बेरोनी छिलकों को पानी में जोश देकर इस पानी से गुस्ल करने पर हर किस्म की खारिश से निजात मिल जाती है। डेंगू के मर्ज में सब्ज इलायची के दाने मुंह में रखने से व्हाइट सेल तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि दानों को चबाना नहीं है, बस मुंह में ही रखना है। छुहारे की गुठली जलाकर बारीक पीस लें और पानी में मिलाकर गैर जरूरी बालों पर रोजाना लगाएं। गैर जरूरी बालों से मुकम्मल निजात मिल सकती है। रोजाना निहार मुंह अपने पांव को ठंडे पानी में भिगो लेने से जिस्म की गर्मी दूर हो जाती है। जिनके चेहरे पर निखार ना हो वो लोग शलजम इस्तेमाल करें, इससे चेहरे पर निखार आता है। तेल की बजाय घी में पकी हुई भिंडी खाना आंतों की खराश को दूर करने में बहुत मुफीद है। पालक का ज्यादा इस्तेमाल करने से गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन ये खून की खराबी को दूर करने में बहुत मुफीद है। जामुन का ज्यादा इस्तेमाल फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है। अंगूर के इस्तेमाल से बाल और आंखें चमकदार हो जाती हैं। जिगर की कमजोरी में आधा किलो दूध में 4 तोले शहद मिलाकर पीना बेहद मुफीद होता है। अगर शहद को ग़िज़ा का हिस्सा बना लिया जाए तो जिगर की कभी तकलीफ नहीं होती। बालों को ब्लीच करना बालों की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। बार बार ब्लीच करवाने से बाल मजीद तबाही का शिकार हो जाते हैं। ब्लीच के बाद बाल कुदरती रंग फिर बड़ी मुश्किल से वापस आते हैं। एहतियात करें, बालों की हिफाजत करें। पट्टों का खिंचाव रहता हो तो बकरे का हाथ से किया हुआ कीमा दोपहर के खाने में खाएं। बहुत ही मजेदार और उम्दा इलाज है। पौधों के गमलों में कभी कभी ठंडी चाय छिड़कने से मट्टी में कीड़े नहीं रहेंगे। बंद गोभी के पत्ते और इसका सालन बवासीर के मरीजों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा भी और दवा भी है। अगर थकावट ज्यादा हो तो दोनों पांव के नाखूनों को 3 मिनट तक आराम से देखते रहें। इंशाल्लाह 3 ही मिनट में थकावट का एहसास खत्म हो जाएगा। अगर शुगर के मरीज हर पेशाब करने से पहले 1 गिलास पानी को पीने की आदत बना लें तो उनका शुगर लेवल ठीक रहेगा। सेहतमंद रहना चाहते हो तो जूता इस तरह पहनो। एक बुजुर्ग ने फरमाया, जो शख्स हमेशा ये काम करे, दाएं पांव में हमेशा पहले जूता पहने और बाएं पांव से हमेशा पहले जूता उतारे, तो वो तली की बीमारी से महफूज रहेगा। एक छोटी प्याज का रस और एक बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर इसके दाने निहार मुंह खा लें। सांस की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद अमल है। हाथों पर दही लगाएं और जादू देखें। अपने हाथों पर दही का लेप करें, कुछ देर बाद इसे धो लें। इससे आपके हाथ नरम मुलायम, खूबसूरत और दिलकश हो जाएंगे। बर्तानिया में एक नई तहकीक हुई है कि जिसमें साबित है चॉकलेट मजेदार होने के साथ सेहतमंद भी होती है। ये नुकसान पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ मुफीद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें। ये मोटापा कम करने का बायस बनती है।
ڈائٹنگ کرنے والے افراد کا دماغ غذا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ شوہر کے غصے سے تنگ بیوی ضرور پڑ لے، غصیلے شخص کے غصے کو ختم کرنے کے لیے اسے جب بھی کوئی چیز کھانے کو دیں تو اس پر 7 بار بسم اللہ اور 1 دفعہ درود پاک پڑھ کر دم کر کے دیں، انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر بھی کھایا جائے تب بھی اس کو ہضم کر دیتا ہے۔ اس سے موٹاپا بھی دور ہوتا ہے اور جسم بھی فٹ رہتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ شہد کے ساتھ چٹکی دار چینی کا پاؤڈر استعمال کرنے سے ہڈیوں کے درد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ پودینے کا استعمال کریں۔ پودینے کے استعمال سے نہ صرف متلی اور سر میں درد کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ یہ سینے کی جکڑن، حلق اور پھیپھڑوں کی سوزش دور کرتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ مونگ کی دال بخار کے دوران آرام دیتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کی بیماری میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ چنے کی دال خون کی روانی نارمل رکھتی ہے۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں، دہی ملا کر سر پر لگائیں، خشکی ختم ہوگی، بال لمبے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ بچے پر ماں کی غذا کے اثرات ماں کو چاہیے دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق اور بردبار ہوں۔ حامل عورتوں کو تاکید کرو کہ بہی دانہ کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق ہوں۔ عورتیں انار کھائیں، بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ با اخلاق، خوبصورت اور عقل مند بچہ پیدا کرنے کے لیے عورتیں ناشپاتی کھائیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن